کہ آپ نے جو ہمیں ویلکم کیا، عزت دی، اس کو یاد رکھنے کی پوری کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے. بہت عزت دی آپ لوگوں نے. اور دیکھیں اگر کوئی کسی عالم دین کو عزت دے رہا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ عالم دین ہے تو اس کے اخلاص میں شبہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ الرجل يحب القوم وليس منهم. ایک آدمی ہے کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں، اس قوم کا نہیں ہے، اس گروپ کا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل مع من احب یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے کہ آپ کسی کو دین کا عالم سمجھ کے عزت دے رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اس دور میں جب ایتھیزم، لبرلزم، اسلام مخالف قوتیں وہ طاقت پکڑ رہی ہیں اور مذہب کے خلاف، علماء کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے یہ عزت دیکھ کے کہ یہ میری عزت نہیں ہے، یہ تو ایک دین کی طرف نسبت ہے، اس دین کی عزت ہے جو آپ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول کرے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے. تجارت کے حوالے سے سیرت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. ظاہر ہے سیرت، اسلام، قرآن ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. انک لعلی خلق عظیم. قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ سب سے بہترین خلق پر ہیں، اخلاق پر ہیں. تو وہ اخلاق کیا ہیں؟ پورا قرآن چلتا پھرتا اگر کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا تھا. آپ کتاب بھی لے کر آئے اور آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. تو اسلام میں سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا تجارت کی فضیلت کیا ہے. یہیں سیالکوٹ میں ایک تاجر ہیں، میں بھول گیا، میں نے بتایا نا کہ غم بہت پالے ہوئے ہیں ہم نے، تو آپ سمجھدار ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. وہ ایک مولانا یاسر صاحب سنا دوں میں جاپان والا واقعہ. وہ ایک جاپان میں جو ہے نا، جاپان میں جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو وہاں ہوٹل والوں نے کیا کیا، سمندر کی مچھلیوں کو اسٹور کر کے بیچنا شروع کیا. وہ چلی نہیں. ہوٹل کے مالکان نے سوچا کہ یہ فش بکتی کیوں نہیں ہے، زیادہ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہے. تو جیپنیز آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں تجزیہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تازہ مچھلی کھانے کے آتی ہیں، فریز مچھلی نہیں کھائیں گے. تو تالاب بنائے گئے، اس میں مچھلیاں لا کے ڈالی گئیں. جب کسٹمر آتا تو کوئی زندہ مچھلی پکڑ کے کھلا دی جاتی. یہ بھی کامیاب نہیں ہوا تجربہ. غور کیا گیا بھائی کیا مسئلہ ہے، تو فریش فش کھلا رہے ہیں ان کو، انہی کے سامنے پکڑ کے دیتے ہیں، پھر بھی کامیاب نہیں ہے یہ. تو اندازہ ہوا کہ جی جو سمندر میں یہ ان کی حرکت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تالاب میں تو ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے، ڈسٹینس بہت کم ہے، ان کو موو کرنے کا زیادہ موقع ملتا نہیں ہے. تو سمندر کا ماحول کیسے بنائے وہی تالاب میں. تو کیا کیا کہ جی 8-10 مچھلیاں ہیں، ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی. وہ ایک شارک ان کو پکڑنے کے لیے نا ہر وقت ان کے پیچھے. اب پوری ایک پکڑن پکڑائی شروع ہو گئی. مچھلیاں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں. یہ تجربہ کامیاب ہوا اور الحمدللہ مچھلی میں ٹیسٹ پیدا ہو گیا، کیونکہ فیٹ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا، وہ ان کی ایکسرسائز بہت ہو رہی تھی. تو آپ سوچیں ایک تالاب میں 4 مچھلیاں ہوں اور ایک شارک ہو، ان 4 کا کیا حال ہوا. اس کو اگر الٹا کر دیں، مچھلی ایک ہو اور شارک مچھلیاں 4 ہو. ایک جو میرڈ آدمی ہے نا، شادی شدہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ تالاب میں ایک مچھلی ہے اور بیگم کی مثال ہے شارک. وہ ہر وقت اس کو ٹریس کرتی ہے، کہاں جا رہے ہو، ابھی تک پہنچے کیوں نہیں. تو جس کے زیادہ بیویاں ہوں گی تو سمجھ لیں کہ مجھے آپ یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس میں ذرا موٹے لگتے ہیں، آپ تو بڑے باریک سے ہیں. تو ہم نے کہا جتنے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا. آپ اگر اس پروسیس سے گزرے تو اتنے بھی نہیں رہیں گے. تو ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت. تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سیالکوٹ میں ایک تاجر تھے، میں بھول گیا وہ کون تھے.
مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے، کھا کے بھول گئے. تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت. تو میں نے ان سے کہا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جو بھی تھی. تو میں نے کہا اگر آپ محنت کر کے اس کو ڈبل کر لیں، 1 کروڑ کما رہے ہیں 2 کروڑ کر لیں. انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے، میں 1 کروڑ روپے کماتا ہوں یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی تھی، تو مجھے ضرورت نہیں ہے 1 کروڑ کی. اس کو میں ڈبل کروں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا 1 کروڑ کی ضرورت ہے آپ کو جو آپ کما رہے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا ضرورت انسان کو 2 وقت کی روٹی کی ہے، ایک سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور 2 وقت اس کو کھانا مل جائے، تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں. وہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کم ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ یہ بھی بہت ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام تجارت کی ترغیب کیوں دیتا ہے؟ آپ اس لیے نہیں کما رہے کہ آپ نے کھانا ہے، آپ قوم کے لیے کمائیں. مسلمان تاجر اگر مضبوط ہوگا، اس سے اسلام مضبوط ہوگا، اس سے مسلمان مضبوط ہوگا، اس سے آپ کا کنٹری مضبوط ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں. اس لیے کہ پاورفل آدمی، طاقتور آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا. اگر ہمارے مسلمان تاجر نہ ہوتے تو ملک کا تو اور دیوالیہ نکل جاتا، ہمارے دینی مدارس بند ہو جاتے، ہمارے جو رفاہی ادارے چل رہے ہیں جن میں تاجر لوگ تعاون کرتے ہیں وہ سارے ادارے تباہ ہو جاتے. ہم ہر وقت کشکول لے کے غیروں کے آگے کھڑے رہتے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے تاجر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے یہاں جامع رشید میں اس پہ تحقیق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تاجر تھے ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا. تو آج کے لحاظ سے اربوں روپے بنتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ، حضرت عثمان کے پاس سرمایہ اربوں روپے کے تھے. آپ دیکھیں نا، ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تبوک کے موقع پر، حضرت عثمان 100 گھوڑے یا 300 گھوڑے پیش کر رہے ہیں. گھوڑا اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی، تو یہ 400 گھوڑے 400 اونٹ دے دینا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے کے سرمایے تھے. ہمارے نبی نے کبھی حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی دولت رکھی ہوئی کیوں ہے، کبھی بھی نہیں کہا. قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. دیکھیں اعتدال کیا ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ہیں جو بزنس میں ایسا لگتے ہیں کہ نماز کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت مسجد میں اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی نیک بندوں کی تعریف اللہ نے نہیں کی. کیسا بیلنس اور اعتدال قرآن نے پیدا کیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن یہ خرید و فروخت نماز کے وقت پہ ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے. یہ وہ اعتدال ہے، بیلنس ہے جسے پیدا کرنے کی ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ اسلام نے جہاں بھی پیسے کمانے کا تذکرہ ہے نا، بزنس کا تذکرہ کیا قرآن میں، جہاں بھی
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قرآن کہتا ہے قریش کو چاہیے کہ اللہ نے جو قریش پر احسان کیا، قریش اس احسان کا شکر ادا کریں. وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تجارت کے لیے 2 سفر سال میں ان کے لیے 2 مرتبہ سفر کرنا آسان کر دیا ہے. تو اللہ اہل قریش اور عربوں پر جو اپنا احسان بتا رہے ہیں، وہ کیا احسان؟ کہ تم گرمیوں میں بھی بزنس کرتے ہو اور تم سردیوں میں بھی بزنس کرتے ہو. بتائیے اس سے بزنس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ عام طور پہ کسی کا بزنس سردیوں میں چلتا ہے، گرمیوں میں نہیں چلتا. کسی کا گرمیوں میں چلتا ہے اور سردیوں میں نہیں چلتا. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا، تھوڑا گردن ہلا کے یہاں ہوں کر کے، مجھے لگے کہ میں ٹی وی میں نہیں آ رہا، میں سامنے بیٹھا ہوں. اگر ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے تو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا ہوتا نا اس کو. تو اللہ نے سمندر کی نعمت کو بیان کیا. وہاں بھی اللہ نے فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تم سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، سمندر سے تجارت کرو. تو قرآن میں، حدیث میں ہمیں جہاں بھی ملتا ہے مال کمانے کا ذریعہ، وہ تجارت ملتی ہے، بزنس ملتا ہے. یہ جو ملازمت کا طریقہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے کے بعد دفتروں میں جب کلرکوں کی ضرورت پڑی تو وہاں آ کے یہ ملازمت کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا. اور اس فضیلت کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے نبی، آپ مسکین تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. تو غنی کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ تاجر تھیں، حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا. آپ کو ایماندار تاجر چاہیے تھا جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ انویسٹ کر سکے. اسی امید پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی کے پیغام نکاح کو قبول کیا، اور اللہ نے اس بزنس کے ذریعے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی. تو معذرت کے ساتھ اس سے شادی بھی ثابت ہو رہی ہے. اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا، یہ درمیان میں تھوڑا سا گریوی کراچی کی زبان ہے، یہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی 2 منٹ کی بات. یہاں کوئی میرڈ خاتون بیٹھی ہیں تو ان سے معذرت. تو اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا تو ہمارے نبی حضرت خدیجہ سے کرتے نکاح. بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. بھائی میں بزنس کروں یا، اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ بہو آئے گی گھر میں ایک ہی دفعہ. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، ہم کراچی میں جب قربانی کا بکرا لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ذرا سا بھی اس میں فالٹ ہو ہم نہیں خریدتے جانور. کیوں یار؟ قربانی زندگی میں سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. ہم ایسا بکرا کیوں لے آئے کہ بچوں میں مذاق اڑے، گلی محلے میں مذاق اڑے، اور ابا کیا اٹھا کے لے آئے، کیا گائے اٹھا کے لے آئے. تبھی کراچی میں آپ اب تک ابھی بتا رہے تھے 2 کروڑ کا بچڑا ہے. تو آپ سوچیں، جب جو سال میں ایک دفعہ بکرا، مولانا یاد شاہ صاحب کے سمجھ پہلے آ گیا ہے، جو جانور آپ نے سال کرتا ہے انسان کے ذرہ برابر بھی فالٹ نہیں ہو، تو بیوی کی اہمیت بکرے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اور وہ سال میں ایک دفعہ نہیں، وہ زندگی میں ایک دفعہ. تو مردوں کے نخرے تو پھر ہونے ہیں نا. پھر کسی لڑکی کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی، اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کوئی بیوہ ہو گئی، اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کسی کو طلاق ہو گئی، اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کوئی شکل کی تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، اس کی نکاح کی امیدیں ختم. تو اگر آپ معاشرے میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کریں گے تو انسان کہے گا یار اس کی عمر زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، بزنس پارٹنر بنا لو اس کو. یہ خدمت گزار ہے، اماں کی خدمت کے لیے ایک شادی ادھر کر دو، ٹھیک ہے نا. یہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے میری کزن ہے، طلاق یافتہ ہے، کئی مشکل ہو رہی ہے، چلو یار خالہ خوش ہو جائیں گی، ایک شادی یہاں کر لو، اور ایک اپنی پسند کی کر لو. تو یہ اسلام نے یہ عورت کے فائدے کے لیے فلسفہ دیا ہے، عورت کے فائدے کے لیے. تو خیر اس میں عورت کو فائدہ ہے، خواتین یہ بات سمجھتی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن میں، سنت میں 99% مال کمانے کا اگر کوئی ذریعہ ملتا ہے تو وہ قرآن نے تجارت کو فوکس کیا. صحابہ بھی تاجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے 10 حصوں میں سے اللہ نے 9 حصے روزی تجارت میں رکھی ہے. 9 حصے روزی تجارت.
آج بزنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اعتبار سے. ہمارے یہاں اچھا میں ایسے ایسے تاجروں کو جانتا ہوں کہ افغانی تھے, انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا, ادھر سے کچھ مل گیا اٹھا کے بیچا, اور ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے آج ان کا کروڑوں کا بزنس ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ابا نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اپنے بچوں کو بزنس پڑھانے کے لیے, ان کا ہزاروں کا بھی بزنس نہیں. تو میں نے اسی تاجر سے سنا جو افغانی تھا نا, جو بیچارہ کچرا چنتے چنتے کروڑپتی بن گیا. ایک دن مجھے کہنے, میں نے کہا آپ نے بزنس کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب جو بزنس پڑھتا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. اب پتہ نہیں یہ صحیح اس کا تجزیہ تھا یا نہیں تھا. اس نے کہا بزنس جو پڑھ لے گا وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لے گا. تو واللہ عالم, یہ تو آپ ہی کا, آپ بتائیں گے صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا. یہ کرنے سے آتا ہے نا, ظاہر پڑھنے سے نہیں آتا. خیر, تو اسلام میں پہلی پوائنٹ کیا ہوا؟ تجارت کی بہت زیادہ فضیلت. دوسری بات, اسلام میں تجارت کے کچھ احکام ہیں. ایک حکم تو وہی ہے جو کامن پوری دنیا میں, ایمانداری سے تجارت کرو. یہ تو گورا بھی مانتا ہے, ایمانداری سے تجارت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہو. کتنی بڑی فضیلت. تو ہماری شریعت تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے نا, ورنہ نبی کہتے کہ جو بزنس مین ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا پیغمبروں کے ساتھ. وجہ کیا ہوتی؟ اس کا نقصان ہوتا, مسلم قوم دنیا میں پیچھے چلی جاتی. تو ایمانداری تو یہ تو کامن چیز ہے. ملیشیا اور اس جیسے کئی کنٹریز ایسے ہیں جن میں اسلام آیا ہی اس لیے کہ جب صحابہ اور عرب تجارت کرتے تھے سمندری, تو ان لوگوں نے ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا. یہ ہمارے اسلاف تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جاتے, آپ صرف زبان سے نہیں بتاتے, آپ عمل سے بھی ان کو موٹیویٹ کرتے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, آپ نے گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا, نیچے گیلی گندم تھی اوپر خشک. آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. کسٹمر اوپر کی گندم دے کے یہ بوری لے جائے گا. اور یہ تجربہ ہمیں سبزی منڈی کراچی میں بہت دفعہ ہوا. ہم سیبوں کی پیٹی لے کر آئے, اتنی خوبصورت پیٹی, جب گھر جا کے کھولا تو اس پہ شکر ادا کیا کہ بس سیب نکل آئے اندر سے گلے سے, ورنہ بم نکل جاتا. کیا کر لیتے بھائی ہم, کوئی پتہ نہیں ہوتا کراچی کے حالات. تو وہاں تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں, بے شک گلے سڑے نکلے لیکن کوئی بم نہیں نکلا, کچھ اور نہیں نکلا اس میں سے. تو یہ ہمارے ہاں دھوکہ ہے. چائنا سے ایک خاتون نے مجھے بتایا, پاکستانی خاتون تھی, کہ ایک چائنیز مسلمان ہوا, تو کہتی ہے میں نے اس سے شادی کر لی, چلو جی اسلام قبول کیا ہے. بہت اخلاص سے اس نے اسلام قبول کیا تھا. جب اس کا معذرت کے ساتھ پاکستانی تاجروں سے ٹاکرا ہوا ہے, اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اس نے کہا بھی تمہاری کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور. تو یہ ہمارا امیج ایک صحابہ اور ہمارے اسلاف تھے, ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے, اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں. تو اچھا جی, اذان تھوڑا وقفہ کریے. اب انشاءاللہ نماز